آن لائن دھوکہ اور فراڈ کرنے والے نوسرباز لندن میں بھی سرگرم ہو گئے۔ اس بار فراڈیوں نے ٹریول ایجنسیز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو حج اور عمرے کی جعلی ٹکٹس بیچ کر لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ بیورو چیف UK غلام حسین عوان نے فراڈ کا شکار ایک ٹریول ایجنٹ مستنصر مشکور سے اس ایشو پر بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، برطانیہ میں کیا آج کل ایک اسکینڈل جو ہے وہ میں کہوں گا ایک بہت بڑا اسکیم یہاں پر چل رہا ہے کہ لوگ جو یہاں پر فراڈ کرتے ہیں وہ آن لائن جو ٹکٹیں ہیں وہ لوگوں کو بیچ کے اور ان کی جو رقوم ہے ٹکٹوں کی وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ ایسے لوگوں کا نام استعمال، ایسی کمپنیوں کا نام استعمال کرتے ہیں جن کو اس اسکیم کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام استعمال کر کے لوگ جو ہے وہ آن لائن پیسے لے چکے ہیں یا ٹیلی فون کے ذریعے پیمنٹ لے چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ بڑے یہاں کے معروف ٹریول ایجنٹ ہیں مستنصر مشکور صاحب، وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ مجھے ٹی وی پہ لینے کا۔ جی بالکل، یہ ہوتا کیا ہے کہ یوزلی جب ہائی سیزنز ہوتے ہیں جولائی اینڈ دسمبر، مور آف دیٹ، بیکاز پرائسز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہے جب سے فار انسٹنس آپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، پرائسز اتنی کم شو کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا اچھا ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی بڑی اسپیشل آفر ہے اینڈ تھنگز لائک دیٹ۔ ہمارے ساتھ بھی یہی پرابلم آج کل پھر وہی شروع ہوا ہے، کیونکہ جولائی میں یہ سسٹم شروع ہوا تھا، بیکاز جولائی از دا ہائی سیزن۔ کرتے کیا ہے کہ آن لائن یہ جو ہے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور ساتھ جب ہم ایٹول سے بھی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کولڈ کالنگ اینڈ وی آر جسٹ ناٹ دا ون، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے، اور مینلی یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان ایجنٹس کو جو کہ لائسنسڈ ہیں، اور ایٹول ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے، بیکاز آیاٹا ایٹول، اس سے ان کو یہ شو ہوتا ہے، اور انہوں نے ایکچولی کاپی پیسٹ کرتے ہیں سارا کچھ، بڑا ایزی، آپ بکنگ کریں آن لائن بکنگ لے کے اور اس کے اوپر آپ کاپی پیسٹ کریں، اینڈ دیٹس واٹ دے ڈو۔ سب سے زیادہ میں جو لوگوں کو کہوں گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی آپ بکنگس کریں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میک شیور کیجئے کہ اگر 10 15 20 پاؤنڈ کا فرق ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، سم ون از چارجنگ لیس کمیشن، کوئی دوسرا زیادہ کرے گا، لیکن جہاں 100 200 پاؤنڈ کا فرق پڑتا ہے وہ بہت آپ کا کہنے کا کہ بہت زیادہ چیپ ٹکٹ مل رہی ہو آن لائن تو اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کر کے لینا چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ لیکن مستنصر صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگوں نے عمرہ اور حج کو نہیں چھوڑا، کہ بہت سارے لوگوں نے حج کے پیسے دیے، حج پہ جانے کے لیے، عمرے کے لیے دیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک ایجنٹ تھے، وہ پیسے لے کر بھاگے۔ انفارچونیٹلی یہ تو ہے، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے اس میں۔ میک شیور کیجئے بفور یو ڈو دیٹ، یو شوڈ رنگ دیٹ کمپنی جن کا لوگو لگا ہوا ہے، جن کا نام ہے، کیونکہ بعد میں لوگ لے لیتے ہیں اپنا انٹرنیٹ سے۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ the بیسٹ تھنگ از کہ آپ کو پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی، اب آپ نے نمبر بھی لے لیا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ جیوگرافک نمبر سے فون کرتے ہیں، کولڈ کالنگ کرتے ہیں، یا چلو آپ نے بھی انٹرنیٹ سے بھی لے لیا، ان کو کال کیا، اور دن میں اگر فرض کریں وہ 10 کالز کرتے ہیں اور ایک بھی ان کی کال ہو جاتی ہے، اینڈ بیکاز دے آر دیئر ٹو رن ود دا منی۔ سو یہ بالکل مستنصر صاحب بتا رہے تھے کہ جب لوگ بہت زیادہ چیپ ٹکٹ آن لائن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو ٹیلی فون کالز آتی ہیں کہ ہمارے پاس اسپیشل آفر آئی ہیں، تو ان کو بالکل یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ کمپنی کی اتھینٹسٹی کیا ہے، کیا واقعی یہ کمپنی کام کر رہی ہے۔ بے شک ان کے نمبر پہ فون کریں، ہر طریقے سے کوالیفائی کرنے کے بعد ٹکٹ خریدیں، ادروائز جو ہے جس طرح حج والے عمرے والے لوگوں کو بھی فراڈی نہیں بخشے، اس طرح جو ٹور لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو خود بھی جو ہے کیئرفل ہو کر جو ہے وہ ٹکٹیں خریدنی چاہیے۔